إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
کی ذات و برکات کے لیے، وہی حاجت روا، مشکل کشا اور روزی رساں ہے۔ ہر طرح کی تعریفات اور کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ وہی حاجت روا، مشکل کشا اور روزی رساں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہر ایک مخلوق پر چلتی ہے، چاہے وہ مخلوق چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جامد ہے، ہوا ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو حکم کرتا ہے وہ اس پر فوری سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور وہ ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دریا ہیں، وہ جس طرح ان کو اللہ حکم فرماتا ہے اسی طرح بہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے بارشیں ہیں، جب انہیں حکم فرماتا ہے، جتنا حکم فرماتا ہے اتنی برستی ہیں۔ زمین اپنے اندر پانی سمائے ہوئے ہے، اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم کرتا ہے، جس ذائقے کا حکم کرتا ہے، جتنا اوپر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے تو وہ پانی ابلنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اے محترم انسان، تیرے اوپر کامل مکمل بڑا زبردست بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور تو اس کے سامنے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور نافرمانی سے پہلے یہ سوچ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طاقتور ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہزارہ درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس مقدس مطہرہ پر، کہ جن کی وساطت سے اللہ باری تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین، دین اسلام بنی نوع انسان تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں ہوں آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور ان علماء کرام پر کہ جنہوں نے دین اسلام کو حاصل کیا، سمجھا، بغیر ملاوٹ کے پھر امت محمدیہ تک پہنچا۔ محترم ساتھیوں، آج 22 شعبان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ شعبان کی 29 دن کو فرمائے یا اس کے 30 دن پورے فرمائے۔ لیکن شعبان کے بعد ایک ہمارے اوپر ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عظیم مہینہ ہے، جس کے دن کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں اور رات کا قیام مسلمانوں پر نفل، جن کے نفل کے ثواب فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا۔ محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اس طرح کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح تم پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ سکو،
जहन्नम से बच जाओ और जन्नती बन जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एक फरामीन है रमज़ान के रोज़ों के बारे में। ये सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने जितना भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया वो आपके सामने बयान होगा। और हमारे अकीदे की बात ये है कि जो कुरान और हदीस से साबित है बात वो सही है, वही इस्लाम है जो कुरान और हदीस से माखूज़ है या जो कुरान और हदीस से साबित है। अगर हमारी ज़ुबान से कोई कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बात निकले तो वो गलत है, वो रद्द की हुई है, वो बेकार बात है, उसकी कोई वैल्यू कोई वक़्त नहीं। उससे हम ताइब हैं, तौबा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की तरफ रुजू करते हैं। जो अल्लाह का फरमान है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस पर आमन्ना सदक़ना, उसमें किसी किस्म का कोई लैतो लाल नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, कोई शान नहीं है, कोई शौकत नहीं। मोहतरम साथी, यहाँ पर मैं चूँकि चौकीदार की हैसियत है और एक खतीब और एक इमाम जो है वो अपनी जमात अपने तलबा की रहनुमाई करना उसके ऊपर फर्ज होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबा सुनना ऐसे ही है जैसे नमाज। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के दौरान एक शख्स आया, वो बैठ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साथी खड़ा हो जा, 2 रकात नमाज पढ़कर फिर बैठ। तो दौरान खुतबा हम किसी को इशारा नहीं कर सकते, हम मुसाफा नहीं कर सकते। अब क्या नमाज में आप किसी के साथ हाथ मिलाएंगे या किसी को खामोश करने या किसी को इशारा करके भाई यहाँ बैठ जा? ऐसा नहीं है, ये नमाज में मुमानियत है। तो ख्याल कीजिए कि दौरान खुतबा जब खुतबा हो रहा हो आप किसी किस्म का जो नमाज के खिलाफ चीज़ें हैं वो आप न करें कि आपका सवाब जाता रहे। आइए इस तरफ के शाबान के आखिरी दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे ऊपर अजीम महीना शहरुन अजीम आने वाला है, अजीम महीना हमारे ऊपर आने वाला, और वो उससे मुराद रमज़ान। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से दुआ करते कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में रजब भी खैर व आफियत का हो, शाबान भी खैर व आफियत का हो, और हमारी ज़िंदगी में बरकत फरमा कि हम रमज़ान में हमारी ज़िंदगी पहुँचे, हमारी ज़िंदगी रमज़ान में पहुँचे। तो हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप सब के साथ मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये बरकत फरमा, हम सब की ज़िंदगी में ये बरकत फरमा, हमारे बहुत सारे मुसलमानों की ज़िंदगियों में ये बरकत फरमा कि उनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान खैर व आफियत से आए और वो इसके रोज़े रखें और इसका रात का क़याम करें और कुरान पाक सुने और कुरान पाक पढ़ें। अज़ीज़ साथी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सतिन, कि इस्लाम की बुनियाद रखी गई 5 चीज़ों के ऊपर, और अला खम्सतिन 5 चीज़ों के ऊपर बुनियाद रखी गई कि इमारत खड़ी है, बिल्डिंग खड़ी है, उसके 5 सतून हैं।
پہلا ستون جو اس کا یہ ہے توحید، گواہی دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ محترم ساتھیوں، اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک سے مراد یہ کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی روزی رساں ہے، اللہ ہی ہماری بیماریوں کا مالک ہے، ہماری مصیبتوں کا مالک ہے، ہماری خوشیوں کا مالک ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ہم سے سوال کرنا ہے صرف اور صرف ہماری زندگی کے بارے میں۔ اللہ نے جزا دینی ہے، سزا دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے۔ ہمیں رضا چاہیے تو اللہ کی، ہمیں خیر کی توقع ہے تو اللہ سے، اور ہمارے لیے مصیبتوں کے اندیشے ہیں تو وہ بھی اللہ سے۔ عزیز ساتھیوں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوزے میں بند کیا ہے، بڑی جامع بات فرمائی کہ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے پھر تیری عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیز ساتھیوں، ہم ایسے ہیں کہ ہم جلدی چاہتے ہیں اور فوراً چاہتے ہیں، فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، اور ہمارا اس کے دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پتہ نہیں پوری کرے کہ نہ کرے، یہ پیر ہے اس سے فوراً مان لینا چاہیے۔ میں نے تو اللہ کے حضور دعائیں مان مان کر حلق خوش ہو گیا ہے، یہ عمر آ گئی ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے دوست احباب متعلقین کہہ رہے ہیں کہ فلاں مقبرے پر جایا جائے تو یہ ملے۔ عزیز ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ہمیں تعویذ دے سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ہمیں وہ مقبرے والا دے سکتا ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نہیں دینا چاہ رہا ہمیں، لیکن مقبرے والا ہمیں دے دے گا، اور اللہ ہماری مصیبتیں ہم پر ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ایک تعبیر اتنا طاقتور ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روک لگا دے گا اور ہماری مصیبتیں روک دے گی۔ پھر تو اشہد لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے نا، پھر اللہ ایک تو نہیں ہے نا، قادر اللہ ایک تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر بات غلط ہے نا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ، ساری بادشاہیاں، ساری قدرتیں، ساری طاقتیں تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کو چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ پھر یہ بات تو نہیں، پھر یہ بات ہے کہ ہم کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں، کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ۔ عزیز ساتھیوں، صرف ایک اللہ کے لیے ہو جاؤ، صرف ایک اللہ کے لیے ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی میرا نہ سنوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، میں نے صرف حکم ماننا ہے تو اللہ کا خیر و عافیت اللہ کی طرف سے، اور کوئی خدا نہ کرے پریشانی آنی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور پھر دوسری بات یہ گواہی ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں یہ، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم بڑی کمزوری ہے ہم نے نا، ہمارے پاس خوشامد، ہمارے پاس مسلطیں، ہمارے پاس زمانہ سازی، ہمارے پاس لوگوں کی خوشامدیں، لوگوں کی خوشی، لوگوں کی توجہ ہمیں زیادہ مطلوب ہے۔ اللہ کے بندو،
اگر اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہا ہے تو پھر یہ کہہ دو سارے دنیا جہاں کے رہنما بت توڑ دو، ختم کر دو، کہ رہنما ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھے مانگ کر، اب ہاتھ میرے اٹھتے ہی نہیں اس دعا کے بعد۔ بھائی فلانا فلانا رہنما ہے، فلانا رہنما ہے، دھیرا رہنما ہے، فلانا پیر ہے، دھیرا پیر ہے، وہ فلانی طریقت ہے، وہ فلانی طریقت ہے، وہ سور وردی ہے، وہ فلانی وردی ہے۔ وہ بھائیو یہ سارے پکھنڈ ہیں، یہ سارے ٹھگ ہیں، یہ سارے ٹھگ ہیں، یہ سارے اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ہیں، یہ سارے ہمیں لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ پیر صرف اور صرف پیروں کا پیر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی پیر نہیں۔ کوئی کہتے ہیں پیر جھوٹا ہوا، جعلی ہوا، فلان ہوا، ٹیر ہوا۔ وہ جعلی پیر ہوتے ہی وہ جعلی ہیں جو گھروں میں آتے ہیں۔ پیر وہ جعلی ہوتے ہیں جو گھروں میں آتے ہیں۔ وہ پیر ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، سچا پیر ہمیشہ مدرسے میں رہتا ہے کہ جہاں اللہ کا فرمان پڑھاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھاتا ہے۔ جا کر کے کہتا ہے بی بی مجھ سے نہ طویل لے لے، میں بڑا یہ دیکھ یہ من کے میں نے یہ تسبیح یہ دھاگا فلانے سے لایا ہوں، یہ عزت سے لایا ہوں، اور میری یہ کرامت اور تیری یہ کرامت۔ جا کر دھاگے باندھتا پھرتا ہے، جا کر تعبیر باندھتا پھرتا ہے، الٹے سیدھے نقش بنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے دوسرے اونچے پیمانے پر تو بھائیو پیر پگھارے اعلان ہو رہا ہے نا، سارا اعلان کہہ رہا ہوں، اور یہ ساری دنیا میں جائے گا۔ پیر پگھارے کے 12 مکھ رکھے ہوئے ہیں، 12 مکھ جن کو بڑے معتبر سردار رکھے ہوئے ہیں 12، کہ محرم کے مہینے میں تو نے میری درگاہ تو نے چلانی ہے، اور سفر کے مہینے میں دوسرے مکھ نے درگاہ چلانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کے بعد دوسرے نے چلانی ہے، ربیع الاول کے تیسرے نے چلانی ہے، اور ربیع الثانی کے مہینے میں پھر دوسرے نے چلانی ہے۔ اگر کوئی مرید یا ان کے زیر حلقہ میں، ان کے زیر اثر میں اگر کوئی ان کو نذرانہ نہیں دیتا تو ان کی عذاب میں آ جاتا ہے۔ اچھا تو نے درگاہ کا نذرانہ نہیں دیا، لہذا اس کے اوپر یہ سختی، اس کے اوپر یہ سختی، اس کے اوپر FIR، اس کی زمین جو ہے بیلے کھاتے میں جانے دو، اس کی زمین میں فلانا یہ کر دو، ڈھیلا یہ کر دو، مختلف قسم کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پیر پگھارے کے علاقے میں، اس کے ایریے میں کوئی بھی غریب بندہ منہ سے سچی بات نہیں نکال سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بھیج پگھارا غلط ہے، بلکہ بھیج اللہ کو، صرف اللہ کو پکارو۔ نہیں، بھلے بھیج پگھارا اگر بولا تو سائیں کے مکھ نے کسی نہ کسی نے پکڑ لینا ہے، اور مریدوں پر ایک دوسری سزا وہ لگاتے ہیں کہ ان کا اس نے ڈنڈ نہیں دیا، اس نے یہ نافرمانی کی ہے، اس کا ہاتھ بند کر دو، بھائی اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانا بند کر دو۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی مسلمان آپس میں ناراض نہیں رہ سکتا، لیکن صحیح جب تک درگاہ کی طرف سے اجازت نہ آئے، جب تک اس کا بائیکاٹ نہیں کھلے گا۔ یہ کون سا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی چاہے مخدوم ہے، پیر پگھارا ہے، شاہ محمود ہے، فلانے ہیں، دھیرے ہیں، اور سیون ہے، فلانا ہے، یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے پیر ہیں۔ صرف سچا پیر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو صحیح ہے،
اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کی اتباع چھوڑ دی، تو ان سے بڑھ کر کوئی جھوٹا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بات آگے اس طرح عقیدے کی بات کر رہے تھے، تو دوسری یہ بات کہ دوسرا ستون یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، ایک توحید گواہی دینا اور دوسرا نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان کافی ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہے، اور مسلمان نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو مسلمان نہیں ہے۔ جو بے نمازی ہے اس کا جنازہ ہی کوئی نہیں، چاہے کتب جنازہ پڑھائے، چاہے مولوی پڑھائے، چاہے کوئی پڑھائے، چاہے 1000 بندہ، چاہے لاکھوں بندہ اس میں شامل ہو جائے، دور دور تک حد نگاہ تک چاہے لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں، لیکن اگر بے نمازی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ ہے، ابو جہل کے ساتھ ہے، حامان کے ساتھ ہے۔ اگر بے نمازی ہے تو اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد روزے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا لازمی طور پر جو بالغ ہے اس کے اوپر لازمی، چاہے غلام ہے چاہے آزاد ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ سال کا ایک مہینہ ماہ رمضان کا، اور وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں ٹائم کافی ہو گیا، مختصر کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور افطار کرو، یعنی کہ تمہارے روزے کا اپنا رمضان کا مہینے کا اختتام بھی ہو چاند دیکھ کر۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایک دن پہلے ہی، لہذا آج 30 شعبان ہے، ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو، ہمیں نظر نہیں آیا، تو احتیاطاً ایک روزہ رکھنا جو ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند اگر نظر آ جائے تو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والاسلام والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ یہ جو مہینہ آیا ہے، جو بھی چاند آپ دیکھیں کہ اللہ یہ جو چاند ہمیں نظر آیا ہے یہ ہمارے لیے امن کا ہو، ایمان والا ہو، سلامتی والا ہو اور اسلام والا ہو، ہمیں اس میں ہم اسلام پر چلیں اور ہمارے اوپر یہ سلامتی لے کر آئے، اور پھر یہ وہاں پر بھی اپنے عقیدے کا اظہار کرے کہ ربی و ربک اللہ، تیرا رب اور ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو ہمارے لیے مصیبتیں لا کر لے آئے گا، نہیں، تو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ہماری زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان رب کے ہاتھ میں۔ اور اللہ سے جب ہم سلامتی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر سلامتی ہی فرمائے گا، اور اللہ ہے ہی مہربان، اللہ ہے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہے ہی رحمان اور اللہ ہے ہی رحیم۔ اس کے اوپر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہمیں مصیبتوں میں ڈالے گا، اور ہے ہی اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب آ گئی۔ تو عزیز ساتھیو، ہو سکتا ہے کہ اگلا جو وہ خطبہ ظاہر کی بات ہے کسی اور آگے رمضان کے مسائل دوسرے کے بارے میں چلے گا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں ماہ رمضان آئے گا۔ اللہ سے توفیق ہے، مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وظیفہ کی یہ دو اعلان ہیں. ایک تو آج مغرب کی نماز کے بعد اریاس کوٹ میں مسجد عامر بن سفیان ہے، وہاں پر جلسہ ہے اور مختلف علماء کرام تقاریر فرمائیں گے اور خصوصاً وہاں پر ضیاء الحق بھٹی صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ قابل ذکر خطیب ہیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 24 شعبان کو 23 فروری کا دن ہوگا اور بروز اتوار کو جامعہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی کالونی کراچی ان کی طرف سے تقریر، تقسیم، اسناد و انعامات ہے کہ یہ بھی جلسہ ہے. طلباء کرام میں انعامات دیے جائیں گے اور طلباء کرام کو اسناد عطا کی جائیں گے. عزیز ساتھیو، یہاں پر محدث الاثر جناب الشیخ حضرت عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ان کا خصوصی خطاب ہے. پھر فضیلت الاستاذ ابراہیم بھٹی صاحب ان کا بھی خطاب ہے اور محترم استاد صاحب جو کہ شیخ خلیق ناصر صاحب وہ بھی خطاب فرمائیں گے، آپ کلمات ارشاد فرمائیں گے. تو کل انہوں نے اپنا نمائندہ یہاں پر بھیجا اور یہ ان کی امانت ہے آپ کی طرف اور انہوں نے آپ سب کو دعوت دی ہے کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں اور 9 بجے سے لے کر ظہر تک یہ پروگرام ہے. جامعہ ہریرہ دہلی مسجد میں پہنچے، وہاں قریب ہی اپنا ایک شادی حال ہے اور گلستان اس کو کہتے ہیں اور وہاں پر یہ پروگرام ہے. تو دہلی مسجد میں وہاں پر ذمہ داران ہوں گے اور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کو وہاں پر جلسہ گاہ میں لے جائیں گے. ہم سب نے جانا ہے وہاں پر جلسے میں، آپ بھی ضرور جائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامل ناصر ہو. اور اسی طرح دوسری یہاں کے لیے بھی اعلان سن لیجیے کہ انشاءاللہ العزیز یہاں پر حافظ فیضان صاحب جو کہ پہلے ہی یہاں پر نماز تراویح پڑھاتے ہیں اور محمدی مسجد فرنگی نمبر 2 سے تشریف لاتے ہیں. اسی طرح میرے بھتیجے ہیں حافظ عامر اجمل صاحب جامعہ ابی بکر کے اب وہ متعلم ہیں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پکا قرآن پاک ہے. انہوں نے ابھی تجوید وغیرہ میں پھر اور مہارت 2 سالہ کورس کیا ہے، الحمدللہ حاصل کی ہے. تو یہ 2 حافظ جو ہیں وہ یہ یہاں پر نماز تراویح پڑھائیں گے، 4 ایک پڑھائے گا اور 4 ایک پڑھائے گا. اسی طرح فجر کی جماعت بھی حافظ عامر صاحب ہی فرمائیں گے اور عشاء کی تقریباً جماعت بھی وہی پڑھائیں گے. جہری نمازیں ان کے سپرد ہوں گی تو جب کبھی ہمیں موقع ملے گا تو آپ پڑھا دیں گے، لیکن وہ حافظ ہیں اور بہت اچھی قرات ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سے استفادہ حاصل کریں. آپ سب نے نماز تراویح میں بھی ضرور آنا ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں حساب کے دن قرآن عظیم اور رمضان کے روزے یہ انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے اور جو روزہ رکھنے والا ہے، یہ دونوں ان کے لیے سفارش ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے. بندہ پیش ہوا
تو رمضان کے روزے حاضر ہوں گے کہ اللہ اس میں میرے روزے رکھے ہیں، اس کا کوئی حساب نہ فرمائیے، اس کو ایسے ہی جنت میں بھیج دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش مان لیں۔ اسی طرح قرآن پاک بھی سفارشی ہو کر آئے گا۔ حساب کے لیے بندہ کھڑا ہے، قرآن پاک کا سماعت کرنے والا، قاری پڑھنے والا، تو یہ بھی اللہ کے حضور عرض کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باقاعدہ جسامت عطا فرمائیں گے کہ اللہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا پڑھنے والا ہے، تو میں تیری کلام ہوں، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بھی بغیر حساب کے کچھ حساب نہ لیجیے اور اس کو بھی جنت میں بھیج دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے قاری کو قرآن کے حوالے کر دے گا اور یہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو آپ نے قرآن پاک پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔